बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़रीद अहमद है। इस वीडियो में मशहूर शेर और शायर उनकी एक फ़हरिस्त तरतीब दी गई है। ये शेर अक्सर मुकाबला जाती इम्तहानात में आए भी हैं और तवक्को भी है कि इनमें से कुछ शेर जो हैं वो दोहराए जा सकते हैं। FPSC, PPSC, SS और SSS, NTS एजुकेटर्स और इसी तरह लेक्चरार उर्दू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए ये अहम अशार साबित हो सकते हैं। आप इन अशार को पढ़कर अब जर्नल नॉलेज के तौर पर भी इन्हें याद कर सकते हैं और अपनी इम्तिहानी तैयारी के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं जी, इनकी तरतीब कुछ यूँ है। इसमें से बेशतर अशार आपने सुने हुए हैं। पहला शेर है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये खालिद शरीफ का शेर है। आपने शायर का नाम जहन में रखना है और शेर जो है हो सके तो याद कर लीजिए। अगर ना भी याद हो सके तो शायर का हवाला आपके जहन में रहे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। फिर शेर नंबर 3 है, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। फिर शेर नंबर 4 है, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है। इसी तरह शेर नंबर 5 है, उम्र दराज मांग कर लाई थी 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। उम्र दराज मांग कर लाई थी 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। इस शेर के बारे में कुछ वजाहत ज़रूरी है। इसे आम तौर पे बहादुर शाह ज़फ़र से मंसूब किया जाता है और निसाबी कुतब में भी ये शामिल है उसकी गज़ल में, लेकिन ये शेर सेमाब अकबर आबादी का है और आम तौर पे इसे गलत भी पढ़ा जाता है। और गलत यूँ पढ़ा जाता है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। तो ये उम्र की तरफ इशारा है। उम्र क्योंकि लफ्ज़ जो है मुअन्नस है, तो इस हवाले से उम्र दराज मांग कर लाई थी 4 दिन। सेमाब अकबर आबादी ने इसे यूं तरतीब दिया है। तो ये शेर सेमाब अकबर आबादी का है। अगर आपको पेपर में ऑप्शन में ये चीज़ें मौजूद हों और बहादुर शाह ज़फ़र का नाम भी हो, सेमाब अकबर आबादी का नाम ना हो, तो फिर आप उस हवाले से इसे देख सकते हैं। लेकिन आपकी याद दहानी के लिए, आपके जर्नल नॉलेज के लिए ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि ये सेमाब अकबर आबादी का शेर है। शेर नंबर 6 है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है। फिर शेर नंबर 7 है, इस सादगी पर कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अकबर इलाहाबादी का ये शेर है। अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे अकबर इलाहाबादी, उनका ये शेर है। शेर नंबर 8, वो बुतों ने डाले हैं वसवसे के दिलों से खौफे खुदा गया, वो पड़ी हैं रोज़ क़यामतें के ख़याल रोज़े जज़ा गया। ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। और इसी तरह शेर नंबर 9 जो है उसकी तरफ देखते हैं, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर है। शेर नंबर 10 है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये भी अकबर इलाहाबादी का शेर है। और इसे लफ्ज़ जो है अला नहीं पढ़ना, ये लफ्ज़ इला है, इलाह आबाद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा जो है वो भी खुतबा इलाह आबाद उसे पढ़ेंगे, ना कि इलाहाबाद।
یا کسی اور نام سے۔ پھر شعر نمبر 11 ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، مرزا غالب کا شعر ہے۔ شعر نمبر 12 ہے، بت خانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے، خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے۔ اسی طرح شعر نمبر ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو شعر نمبر 13 ہے، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، انشا کا شعر ہے یہ۔ شعر نمبر 14 ہے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 15 ہے، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، امیر مینائی کا شعر ہے۔ اور اس بحر میں اور بھی شاعروں نے اس ردیف اور قافیے کو استعمال کیا ہے۔ شعر نمبر 16 ہے، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، یہ مومن خان مومن کا شعر ہے۔ اسی غزل کا ایک اور شعر بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس سے بھی لطف اندوز ہو سکیں، یہ اسی غزل میں سے ہے، محشر میں پاس کیوں دم فریاد آ گیا، رحم اس نے کب کیا تھا کہ اب یاد آ گیا۔ تو جو زبان زد عام شعر ہے وہ ہے، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، یہ مومن خان مومن کا شعر ہے۔ پھر شعر نمبر 17 ہے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ شعر نمبر 18 ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، برق لکھنوی کا سے منسوب کیا گیا یہ شعر ہے۔ پھر شعر نمبر 19 ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مولانا الطاف حسین حالی اس شعر کے خالق ہیں۔ شعر نمبر 20 ہے، ان کا جو کام ہے وہ ارباب سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، مراد آبادی کا یہ شعر ہے۔ پھر معروف شعر نمبر 21، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، اکثر پیپروں میں پوچھا بھی گیا ہے اس کے شاعر کے بارے میں۔ پھر شعر نمبر 22 ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے یہ۔ شعر نمبر 23 ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر ہے اور بہت معروف شعر ہے جس میں ایک فلسفہ ہے، وہ ایسا فلسفہ جو مرنے کے بعد بھی نہ ختم ہونے والا ابدیت کا فلسفہ ہے۔ شعر نمبر 24 ہے، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، حفیظ جالندری کا یہ شعر ہے۔ شعر نمبر 25، قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند، کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا، قائم چاند پوری کا یہ شعر ہے۔ لیکن جو زبان زد عام شعر ہے وہ کچھ یوں ہے، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ تو قائم چاند پوری کے کلیات میں جو شعر شامل ہے وہ یہ ہے، شعر نمبر 25 جو پہلے میں لکھا گیا ہے، اور جو زبان زد عام ہے وہ دوسرے نمبر پہ لکھا گیا ہے، کوئی بھی ان میں سے آ جائے تو یہ قائم چاند پوری کا شعر ہے۔ شعر نمبر 26 ہے،
میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ مصطفیٰ زیدی کا یہ شعر ہے، یہ بھی معروف شعر ہے اور اکثر پیپروں میں آ بھی چکا ہے۔ شعر نمبر 27 ہے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ یہ آتش کا شعر ہے۔ پھر شعر نمبر 28 ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ ظفر علی خان کا شعر ہے۔ پھر شعر نمبر 30 ہے ہمارے پاس، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ صبت علی صبا کا یہ شعر ہے۔ پھر شعر نمبر 31 ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہ اسی غزل کا ایک اور شعر میں نے ساتھ ہی شامل کر دیا تاکہ آپ اس کے مفہوم سے اور ردیف اور قوافی کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں، سن کر لطف اندوز ہو سکیں۔ اے شاعران قوم زمانہ بدل گیا، پر مثل زلف یار تمہارا نہ بل گیا۔ شاہ دین ہمایوں کا یہ شعر ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہ معروف شعر ہے اور اس کے ساتھ ہی انہی کا دوسرا شعر شامل کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ شعر نمبر 32 اگر دیکھیں، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے۔ اسی غزل کا میں نے ایک اور شعر اس میں شامل کیا ہے، ملے تھے بہت ہم سفر زندگی میں، نہیں یاد کس کو کہاں چھوڑ آئے۔ حبیب جالب کا شعر ہے، معروف شعر یہی ہے، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے۔ یہ شعر نمبر 32 تھا۔ اور شعر نمبر ہمارے پاس آخری شعر ہے اس فہرست کا، تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ سید صادق حسین کا شعر ہے۔ عزیز سامعین کرام، مجھے امید ہے ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ آپ بہتر طریقے سے ان اشعار کو یاد کر سکتے ہیں اور شاعر کا نام بھی یاد کر سکتے ہیں اور پھر شعر کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک آپ سے متعلقہ اور ویڈیوز پہنچ سکیں۔ سماعت کے لیے شکریہ، والسلام۔